میرا کوشچن تھا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ جو آسمان کے راستے وہ زمین کے راستے سے زیادہ جانتے ہیں، تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ انہیں کس طرح یہ راستے کا علم ہوا؟ اچھا، ایک تو یہ کہ اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے تو صحابہ کرام کو سمجھیں، ان کی اس ٹریننگ کو سمجھیں. ہر نبی کے حواری جو ہوتے ہیں نا، وہ نبی سے ڈائریکٹ علم لے رہے ہوتے ہیں، اور نبی اللہ سے ڈائریکٹ علم لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے علاوہ تو کوئی مطلب اس سے خوبصورت سونے کی کان کیا ہونی کہ ڈائریکٹ سونا آپ پہ ڈائریکٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اتنا ایبسولوٹ ٹروتھ آپ کو مل رہا ہے کریشن کے بارے میں، کریٹر سے. ون ٹیچر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سیکھ رہا ہو، اللہم صلی علی محمد، اینڈ تمام انبیاء، اور ان کے حواری ڈائریکٹ اس ٹیچر سے لے رہے ہو. مطلب اس سے بہتر کیا آپشن ہونی. اور علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ علیہ السلام اتنا بڑا ایج ہے باقی کے تمام انسانوں کی نسبت کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے یہاں تکے تو ہے نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب کو بچپن سے نبی علیہ السلام کی کفالت میں رکھا ہوا ہے. ذرا سوچیں، یہ کوئنسیڈنس نہیں، اللہ کے یہاں کوئنسیڈنس نہیں ہوتے. Now it's a big family. نبی علیہ السلام کی جو فیملی ہے نا، ان کے آپ عبداللہ علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد دیکھیں اور اس ہاشمی قبیلے کا سٹرکچر دیکھیں تو بوست سے پہلے تک تو ابو لہب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا نبی علیہ السلام سے. So they were pretty close as a family unit. Actually it was a very close knit family. ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار تھا ہاشمی قبیلہ. یہاں تک کہ حضرت حمزہ علیہ السلام ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو آپ کو پتا ہوگا وہ بڑا مشہور واقعہ اور بہت مستند واقعہ ہے کہ وہ شکار کر کے واپس آ رہے تو ابو جہل نے ایک بڑی ہلکی بات کی نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے وہ کمان پکڑ کے ابو جہل کے سر پہ ماری اور سر پھاڑ دیا اس کا کہ تو نے میرے بھتیجے کے بارے میں یہ جرت کیسے کی. سو I'm not saying کہ مطلب what I'm trying to tell you is very simple کہ علی بن ابی طالب was the only cousin of نبی علیہ السلام. باقی کے بہت کزنز ہیں، میں آپ کو ابو لہب کے بیٹوں کے نام بتاؤں اور جو اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کیا اس کے مرنے کے بعد، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا حضرت ابو طالب کی باقی کی اولاد. You need to understand it's not a coincidence کہ علی بن ابی طالب ہی نبی علیہ السلام کے پاس بچپن سے پرورش حاصل کر رہے تھے. اور یہ ہم وہ اقبال کا شعر ہے نا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جو بچہ، یہ میں نبیوں سے کمپیئر نہیں کر رہا علی بن ابی طالب کو، علی بن ابی طالب از ناٹ اے پروفٹ، اوکے، بٹ کوئی عام انسان بھی کہنا ایک گناہ ہی ہوگا میرے خیال سے. اس لیول کی تکریم ہے علی بن ابی طالب کی میرے دل میں کہ ان کو میں عام انسان نہیں کہتا، مگر وہ نبی نہیں ہے. دو کیٹیگریز ہیں، انبیاء اور باقی کے انسان. تو باقی کے انسانوں میں اگر کوئی قریب ترین آ سکتا ہے نا اس علم کے کہ جو انبیاء کو اللہ ڈائریکٹ دیتے ہوتے ہیں، تو وہ علی بن ابی طالب ہیں، بیکاز ہی گرو اپ فرام ہز چائلڈہڈ. اینڈ آپ وہ غور سے سمجھیں اس واقعے کو. آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں جب وہ 9 سال کے ہوں، ایکچولی وہ 6 سال کے ہیں، مگر چلیں 9 سال لکھ دیا ہے ایک جگہ پہ، اوکے کوئی بات نہیں، 2 سال میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور 9 سال کا بچہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے اعلان کرے کہ میں آپ کے اس فلسفے پہ ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی اس بات پہ ایمان لاتا ہوں، going against all of the big forces of his own family. So it's not کہ وہ 9 سال میں آئے تھے، نہیں، وہ بچپن سے ہی آئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس. اور علی بن ابی طالب خود بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ابھی بوست نہیں ہوئی تھی نا، تو 100 کچھ بت کعبے میں ہر وقت رکھے ہوئے تھے، ہر کوئی ان بتوں کو چومتا سلام کرتا تھا. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا تھا. اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مجھے بھی نبی علیہ السلام نے بوست سے پہلے منع کیا تھا بچپن سے ہی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. So he was being trained through the fitrah of Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Okay, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرہ فرسٹ ہینڈ آ رہی تھی علی بن ابی طالب کو. میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کو پتہ چلے کہ جب علی بن ابی طالب کوئی کلیم کرتے ہیں نا
تو وہ کوئی پروفیسر کا، فلاسفر کا، کوئی دانشمند کا کلیم نہیں ہوتا خالی، وہ ایک نبی علیہ السلام کی اس پیڈسٹل کی پوری مطلب اس آبشار سے پیا ہوا ڈائریکٹ پانی ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ، ابھی مجھے بہت لکھا گیا ہے میری ای میل باکس میں کہ اہل تشیعوں کی حدیث آپ نے کوٹ کر دی ہے. میں نے آپ کو اس حدیث کو، جو کہ مجھے پتا ہے اہل سنت نے اس حدیث کو مستند نہیں کہا ہوا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستے، مجھے پتا ہے اس بات کا، کیونکہ دونوں لٹریچر، میرا کام ہے دونوں لٹریچر پڑھتے رہنا. میں نے جب یہ حدیث کوٹ کی ہوتی ہے کہ مجھے علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتہ ہیں، تو اس کے اس حصے کو، باقی کا حصہ مجھے پتا ہے کیا ہے اس حدیث کا، اس میں کیا ہوا وہ چلیں چھوڑیں، وہ پارٹ آف دا ہسٹری ہے، اور تشیعوں نے اپنا عقیدہ بھی ادھر سے لیا ہے. مگر اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس حق کا علم ہے اسماء الرجال کے تھرو، ٹھیک ہے، میں جتنی اسماء الرجال کی ترویج کرتا ہوں شاید کم اسٹوڈنٹس ہیں جو اس طریقے سے ایتھیزم کا اور غامدیزم کا، فراہیزم کا توڑ بھی اسماء الرجال کی بیسس کو ہی بناتے ہیں کہ اگر اسماء الرجال توڑ دیا تو پیچھے پھر ہر حدیث ہی مان لو، پھر تو میں خواب میں بھی کوئی حدیث آئی ہے وہ بھی سنا سکتا ہوں. آپ اسماء الرجال کی بات ہو رہی ہے، the science of understanding the value of sanctity of any literature, any written text. اب رہی بات اس متن کو سمجھیں کہ جو اہل سنت والجماعت نے خود اپنی مستند کتابوں کے اندر رکھا کہ علی بن ابی طالب نے جب آسمانی راستوں کی باتیں کی ہیں ان حدیث میں جو اہل سنت نے کہا یار اس حدیث میں کوئی شک ہے تو وہ آسمانی راستے ہی بتائیں علی بن ابی طالب نے. اس کو میں بیس بنا کے علی بن ابی طالب کی اس حدیث کے اس حصے کو پوری طریقے سے سمجھتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کو آسمان کے راستے پتا تھے، جس طریقے سے انہوں نے اہل سنت والجماعت نے وہ حدیثیں کوٹ کی ہیں، تو اور کیا بتائیں، آسمان کے راستے ہی بتا رہے ہو. تو اگر باقی کے معاملات میں آتے ہیں تو وہ وہاں پہ محاورہ استعمال ہوا محاورہ، تو یہاں پہ بھی محاورہ استعمال کر لیں کہ آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ آتے ہیں، کہ مطلب ہے کہ جتنے مجھے آسمان کے راستے پتہ ہیں اتنے اور کسی کو نہیں پتا آسمان کے راستے. اب ٹھیک ہے، تو زمین کے راستے تو ہر بندے کو اپنے اپنے ایکسپیرینس سے آتے ہیں نا، کہ ہاں میں ادھر گیا ہوں تو مجھے آتے ہیں، ادھر گیا ہوں تو مجھے یہاں پتا ہے. پوری دنیا کے تمام راستے تو کسی بندے کو نہیں آتے. تو یہ محاورہ بڑا آسان ہے استعمال کرنا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ آتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک بندہ آئے گا تو اس کو اپنے علاقے کے راستے ہی پتا ہوں گے یا جدھر جدھر وہ گیا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ بات سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ جس طریقے سے قرآن پاک نے آسمان کے راستوں کی پوری نشاندہی کی، اور اس کا مطلب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کسی بھی عالم کا سوچیں، کسی بھی عالم جس کو آپ صحیح عالم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں علماء کرام کی ان ناموں کی جس لیول پہ تکریم کرتا ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر کہ اس کا مسلک کیا، اگر وہ ایکسپلینیشن تھرو دوز سائنٹیفک انسٹرومنٹس آف لٹریچر صحیح دے رہا ہے اور فلسفی کو اس متن کے اندر رکھ رہا ہے کہ جس متن کے اندر قرآن پاک اور حدیث کا لٹریچر کانٹرڈکٹ نہیں ہوتا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے کیا لگے کہ اس نے کالی پگڑی پہنی ہے سفید. تو آپ اپنے عالم سے پوچھیں قرآن پاک کی ان آیتوں کا مطلب. ٹھیک ہے، میرے سامنے ابھی ایک پرسوں عید سے 2 دن پہلے کہ 1 دن پہلے، پاکستانی عید نہیں، اسلام و مسلمانوں والی عید سے 1 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں یا 2 دن پہلے، کہ پاکستانیوں نے پھر وہی 2 نمبری کی ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا انہوں نے اعتراض کیا تھا، صرف رمضان میں ہی کیوں مسئلہ ہوتا ہے یہ پٹھانوں کے پی کے والوں کو، مطلب سر عام جھوٹ بول رہے تھے. ابھی آ گئے نا دوبارہ، اللہ نے حق ثابت کر دیا، پھر 2 نمبری کی آپ لوگوں نے. حج جس دن ہوا ہے اس سے اگلے دن عید کرنی ہے آپ نے، اب اس میں کون سی 2 نمبری کرنی تھی آپ نے؟ آپ کی ضرورت ہے حلال کو پھر چاند نظر نہیں آتا. اب کبھی کے پی کے پٹھانوں کو بلیم کریں گے آپ؟ مجھے یہ گندی اور نیچ عادت نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس عادت سے بچائے کہ میں نے تو اس وقت کہا تھا نا، مگر یہ تھپڑ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ان کو نا انہی کی زبان اور دوائی میں پلانا چاہیے کہ اور 29 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، صرف رمضان میں ہی آپ کو سیاست چمکتی ہے، ہر سال آپ ہر مہینے میں 2 نمبری کرتے ہیں. سر آپ کے مولویوں کو اپنی ایک نئی ایک کانسٹلیشن بنانے کا شوق ہے، بیکاز کہیں اور کسی اور سیکٹر آف علماء کرام پوری دنیا میں پاکستانی مولوی کی کوئی عزت نہیں ہے، یہاں پہ اپنی اس نے بنانی تھی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد. سو مجھے 2 دن پہلے عید سے
2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایک پورا کا پورا جلسہ کیا, 10 اسٹوڈنٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ سر آپ فلاں عالم سے ملیں لاہور میں, ہم نے آپ کا وہ کیا ہے ذکر کہ آپ اکٹھے کیوں نہیں مل کے بیٹھ کے آپس میں پہلے یہ تصفیہ کیوں نہیں کر لیتے, کہ میں اب نام نہیں لے رہا, انہوں نے نام لینا شروع کر دیے تھے پاکستان کے علماء کرام کے, which they call علماء کرام, کہ آپ وہ ایک بات ہے مجھے انہوں نے کوئی ویڈیو بھی دکھانے کی کوشش کی, کلپ چل رہے تھے, کیونکہ وہ شخص بڑی شائستہ طریقے سے بات کر رہے تھے, جو بھی تھے ان کا نام نہیں مجھے یاد, کوئی یا نام تھا یا جو بھی نام تھا, بہت شائستہ طریقے سے مہذب طریقے سے انہوں نے بات کی. آئی لائک اٹ, ایسے ہی ہونا چاہیے اعتراض. انہوں نے بڑا مطلب ایک کوئی میری ویڈیو سن لی تھی انہوں نے, ویڈیو بھی نہیں تھی, آڈیو کال تھی انہوں نے جو سنی, آئی تھنک کلب ہاؤس کا کوئی سیشن چل رہا ہوگا, وہ سن لی تھی. اور مطلب سورہ کہف کی جو 13-14 قسطیں ہیں وہ ان کو نہیں انہوں نے سننی تھی, وہ میرے مین چینل پہ ہیں. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہاں چھپا کے رکھی ہیں, کہاں چھپانے, میری چینل کے اوپر 13 کی قسطوں کی سیریز اس چینل پہ سمپل آرگیومنٹ پہ اپلوڈیڈ ہے. آئی تھنک 1.5 سال ہو گیا اس کو اپلوڈ ہوئے, بلکہ زیادہ ہو گیا. مطلب ملا ملو کے کوئی 50-60 ویڈیو یا 13 ویڈیوز بنتی ہیں تو 50-60 چینلز نے اس کو اپلوڈ بھی کیا. تو جس نے اور سیکرٹ میں کچھ چھپا کے کر رہا ہوں یہ کام, میں اپلوڈ سب سے پہلے وہ اپلوڈ ہوئی تھی. سورہ تکویر میں نے چھپا دی, کوئی شک ہی نہیں. سورہ فاتحہ چھپا دی, سورہ معارج چھپا دی میں نے, وہ ان لسٹڈ ہے بیکاز وہ اردو میں تھی. میں نے پہلے اس کو انگلش کنورژن کے لیے کہا کہ نہیں یار مجھے ان لوگوں کی اس صحابہ کرام کے دور میں نا بدو اس طرح کی مینٹیلٹی رکھتے تھے جو پاکستان کے مولویوں نے مینٹیلٹی رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے بھی ان کی نیت پہ شک نہیں ہے. اس انہوں نے بھی یہ کہا مجھے کہ ساحل ندیم کی نیت پہ شک نہیں ہے, مجھے بھی آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے. پھر انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ وہ ساحل ندیم صاحب نے کوئی نئی احادیث سن لی ہیں جو ہمارے علماء کرام نے سنی. تو میں نے کوئی نعوذ باللہ کوئی نئی کتاب چھپی ہے, وہ قادیانیوں کے نبی آئے نئے, ہمارا کوئی نبی نیا نہیں آیا. ہمارا 1400 سال پرانے حدیث کی کتابیں, نبی علیہ السلام نے جو حدیث کی ہیں, آپ کے اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور حدیث نہیں پڑھی ہوئی آپ نے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں, علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا پانی مجرہ کہکشاں سے زمین پہ لایا اللہ نے, آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہیں آپ؟ پھر میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا ہوں, مجھے پتا ہے میں نہیں ہوں. آپ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں جب آیتوں کی آیتیں آ رہی ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں گے جنتیوں کے لیے, جب بھی آپ موقع دیکھیں گے نا ان کو, جب بھی جاؤ گے آپ یہاں پہ آ کے پھنسیں گے نا, تو یہ پتہ کیا بولیں گے, وہ اللہ کا معجزہ تھا. اور تو میں نے کہا اللہ کا معجزہ نہیں تھا, جب اللہ کام کرتے ہیں تو معجزہ ہی ہوتا ہے. وہ دنیا میں کسی بھی لیول کے اوپر انٹرونشن کو معجزہ ہی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نیل اور فرات نکل رہے ہیں. نیل اور فرات کدھر ہیں؟ زمین میں ہے نا, مصر میں, عراق میں. اور سدرۃ المنتہا تو چھٹے آسمان پہ. مطلب کیا بتاؤں اور آپ کو, اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے نہیں حدیث پڑھی ہوئی, میں نے پڑھی ہوئی ہے. بخاری پڑھ لیں, مسلم پڑھ لیں, ٹھیک ہے. صحیح احادیث من آثار صحابہ, ابھی ایک کتاب چھپی ہے ابھی, اور یہ اہل حدیث علماء کرام ہیں, انہوں نے چھاپی ہے, انہی کے لیے ہے, انہی کے کالم میں چھاپی. یہی اعتراض کریں بیٹھ کے, تو پڑھ لیں اپنے ان کی فرقے کی کتاب پڑھ لیں. آپ اپنی کتاب تو صحیح ہے, صحیح حدیث کی انہوں نے کامن کلیکشن کی ہے. پھر جی وہ کلاسیکل ایرا میں ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے, مولویوں نے نہیں لکھی کہ سبا کا تخت یہ تھا. تو ابن کثیر نے ہی لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین بادلوں کے اوپر ٹریول کرتا تھا, اس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی بادلوں پہ ٹریول کرنے کی. آپ نے زمین کے راستے کیوں نکالے؟ جب ابن کثیر نے کوٹ کیا, حسن علیہ السلام نے کوٹ کیا, حدیث ہے ابن کثیر نے کوٹ کی ہوئی ہے, میں وہیں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے کان ایسے ہیں کہ وہ ان کے کان زمین کو چھوتے ہیں, اور رات کو ایک کان بچھاتے ہیں گدے کی طرح زمین پہ, اس پہ دوسرا کان اپنے کمبل کی طرح اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں. اور دوسری قوم جو حسن علیہ السلام کی بات ہی بتا رہا ہوں کہ جس پر ذوالقرنین ملا تھا, جن کو سورج سے پناہ چاہیے تھی, یہ ابن کثیر کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے نہیں پڑھی تو میں کیا کروں؟ سلیکٹو اسٹڈی کرتے ہوں گے حافظ یا پتہ نہیں مفتی کا کورس کرنے کے لیے پاکستان میں وہ ایف ایس سی کے لیے کرتے ہیں کہ 4 چیپٹر کر رہا ہو, مولوی صاحب نے یہ سوال دینا ہے. اسی لیے پوری قوم کا یہ حال ہے کہ مولویوں سے بیزار ہو گئی ہے, وہی پڑھ لیتے. اور ایز
ریسرچر پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا. آپ نے ایسا رٹا پڑھنا تھا تو پھر یہی ہونا تھا. کیا ہے قوم کی نشانی؟ ابن کثیر نے کیا کوٹ کیا حسن علیہ السلام سے کہ دن کو سورج کی پروٹیکشن نہیں تھی تو وہ پانی کے اندر چلے جاتے تھے. یہ قوم پانی کے اندر چلی جاتی تھی جو ذوالقرنین کو ملی تھی پہلی قوم, جنہوں نے کہا تھا ہمیں یاجوج ماجوج, بلکہ نہیں یہ پہلی قوم ہے, دوسری قوم کو یاجوج ماجوج سے مسئلہ تھا. یہ پہلی قوم ہے جن کو سورج سے پروٹیکشن نہیں تھی, اور رات کو وہ باہر آتے تھے کیونکہ سورج غروب ہو جاتا تھا تو پانی سے باہر آتے تھے. یہ کوئی انسانی حرکت ہے پانی کے اندر رہنا؟ کیا کرتے تھے پانی کے اندر جا کے وہ؟ مطلب کشتیوں پہ تو نہیں جاتے تھے نا, کشتی بھی سورج کی ایکسپوجر ڈائریکٹ لیتی ہے. سو میں آپ کو بس چیدہ سی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو, کیونکہ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے نا, اور یہ بڑی ریسنٹ سی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے. آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ, میں نے اپنی اوپینین جب بھی داغنی ہوگی نا تو میں بتاؤں گا کہ میرا ایک کیا سا رائے ہے, کیونکہ 100 مسئلے سے غامدی صاحب میں فلسفے کے, مگر غامدی صاحب کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرتے, ہمیشہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے, اور اپنی رائے بتا دیتے ہیں, تہذیب کے ساتھ بتا دیتے ہیں. یہ جو ہے نا لوکل مولوی, یہ اپنی رائے کو بھی نعوذ باللہ اسلام میں داغ دیتا ہے. اس لیے اسلام کا جو پورا کا پورا جو ہے نا جو پرسپشن کو اسیسینیٹ کر رہا ہے بیٹھ. میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ جو انہی مولوی صاحب سے کہیں کہ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں, کسی عالم سے کہ مجھے کال کرے. آپ نہیں ہیں, آپ کوالیفائڈ نہیں, سمجھ آ گئی. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل صاحب آپ کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. نہیں, میرا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے, آپ کا یہ سبجیکٹ نہیں. آپ کے اپنی علماء کرام سے کہیں مجھے کال کریں, میں ان کو سمجھا دوں گا آسان کر کے. ایسے معاملات ہیں کہ جو آپ کے, جیسے عبداللہ بن عباس نے کہا, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنے علماء کرام سے کہیں مجھے کال کریں, کیونکہ آپ نے وہ ثبوت دے دیا کہ آپ نے وہی حرکت کرنی تھی جو عبداللہ بن عباس نے اپنی آڈینس سے کہا تھا کہ جب سورۃ طلاق کی آخری آیت کی تفسیر صحابہ نے پوچھی, کچھ لوگ آئے صحابی سے پوچھنا, عبداللہ بن عباس سے, اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس ہمیں یہ بتا کہ اللہ نے 7 زمینیں کا ذکر کیسے کر دیا, زمین تو ایک ہے. تو عبداللہ بن عباس نے جو کہا تھا, میں بھی آپ سے وہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا اس کی تفسیر تو آپ کافر ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ کافر ہوا ہے. آپ کے پاس کی بات نہیں ہے تو چھوڑ دیں, کسی ایسے بندے کے پاس جائیں کہ جو ایٹ لیسٹ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈھونڈ سکنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو, اور سنیں جا کے. میں نے ان 13 قسطوں میں یا 14 قسطوں میں 15 گھنٹے کے اندر ایک آیت کو سورہ کہف کی تمام احادیث کے ریفرنس تصویر بنا کے پیسٹ کروائے ہیں کہ کہیں یہ نہ لگے کہ میری طرف سے کوئی اوپینین آ رہی. میں نے صرف کنیکشن راڈز, کنیکٹنگ پوائنٹس دیے ہیں. سورہ تکویر پہ بھی ایسے ہی کیا میں نے, سورہ فاتحہ پہ نہیں کیا اس لیے میں نے اس کو انلسٹ کروا دیا, سورہ واقعہ پہ نہیں کیا انلسٹ کروا دیا, سورہ معارج پہ نہیں کیا تھا میں نے انلسٹ کروا دیا کہ کسی ایڈیٹر سے کہوں گا اس کے اوپر وہ والے ایکسٹریکٹس نکال دے گا جو کہ پڑھے ہوئے. بس میں کوئی ایڈیٹر تو نہیں ہونا. I was in a session actually in back to back 3 sessions. وہ ہم نے back to back 3 sessions میں کیے 3 گھنٹے کے, ایک تو 4.5 گھنٹے کا سیشن تھا, ایک 7 گھنٹے کا بھی سیشن تھا, تو ٹوٹل 15-20 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سورت کی بات بتا. تو سورہ کہف تو میں نے کی ریکارڈنگ اس لیے تھی کہ اس کے اوپر اس وقت ٹیم جو تھی وہ کوشاں تھی کہ ہم آپ کو وہ ایڈیٹوریل ورک کر کے دیں گے. So you need to understand how you need to look at the particular inferior psychology ہے جس کی وجہ سے تانا زنی اور چیپ ریمارکس پاس کرنا کسی کے بارے میں, اور یہ کہنا کہ ساحل ادیم صاحب آپ کو مولویوں سے بہت بڑا مسئلہ ہے. نہیں, مجھے مولویوں سے نہیں مسئلہ, میں مودودی صاحب مولوی ہیں, ان کی ترویج کے لیے مشن بنایا ہوا ہے. سید قطب مولوی ہے, خیر وہ تو مولوی نہیں ہے آپ کی کتابوں میں کیونکہ داڑھی نہیں تھی اس کی. ڈاکٹر اسرار مولوی ہے نا, اس سے زیادہ کیا مولوی کوئی ہوگا. اور کیا بتاؤں آپ کو, میں نے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابیں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کی کتابیں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں, جن کو آپ مولوی نہیں مانتے, جن کو آپ صرف اپنے فالوور مولوی مانتے ہیں. میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں, میں اس 2 نمبر کے خلاف ہوں کہ جو کبر میں آ جائے کہ نہیں اس کے فرقے میں جو نالج آ گئی بس وہ ایبسولوٹ اسلام ہے. مولوی کا جنرل ٹائٹل ایبزارب نہ کریں آپ کہا کریں میں اپنے فرقے کا بینر لگاتا ہوں. مولوی نہ بولیں اپنے آپ کو, کیونکہ
دیوبند کے مولوی آپ کو کافر کہتے ہیں، تو بریلویزم کے مولوی ان کو کافر کہتے ہیں. مولوی ایز از ڈائریکٹ اپنے آپ کو اتنا بڑا ٹائٹل نہ دیا کریں، کوئی نیا لفظ نکال لیں. ٹھیک ہے، یہ فرقے کا جو مولوی جو صرف فرقے کی باتوں کو اوپر کرتا ہے اس کو فولوی بولا کریں، فولوی. اور نیا لفظ نکالیں، ایک #، فولوی، بیکاز مولوی از اے ویری بگ نیم، بگ ٹائٹل، ویری بگ پیڈسٹل. ٹھیک ہے، تو آپ وہ فولوی ہیں جو فرقے کو، اپنے فرقے کے مولوی کو بس مولوی مانتے ہیں، باقی کے مولویوں کو آپ کافر مانتے ہیں. ایسا کیا مولوی ہونا؟ ایسا کوئی کنجوس قسم کا آدمی کو مولوی کیوں کہہ سکتا ہوں؟ مولوی از اے ویری ریسپیکٹیبل ورڈ فار می. ان فولویوں کے خلاف ہوں میں کہ جو اپنے فرقے میں جو بات نہیں آئے گی تو بس اللہ حافظ. اب آپ کو میں نے بتا دی بات، میں آپ کو آیتیں سنا دیتا ہوں. میں آپ ایسا کریں، میں کیوں سناؤں؟ وہ آپ 14 گھنٹے کی محنت کریں نا، ذرا کسی ایسے بندے سے بات کریں اس کو انگریزی آتی ہو اور اسی گرامر میں سمجھے ہو جس گرامر میں میں نے وہ بات کی ہے، وہ آپ کو ترجمہ کر کے بتائے. انگریزی آنا کوئی بہت بڑی اللہ کی طرف سے کوئی شرف نہیں ہوتا. مجھے کوئی شرف نہیں. میں نے انگریزی اس لیے بولی تھی کیونکہ انٹرنیشنل مسلمس آپ لوگوں کو نہیں سنتے. اچھا کرتے ہیں وہ، کیونکہ وہ ہر چیز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ فولویوں کو نہیں سنتے، وہ ایکچوئل مولویوں کو سننا چاہتے ہیں. سو جو فرقہ پسند فولویز ہیں ان کے خلاف تو مشن بنایا ہوا میں نے، جو کہ باقی کے کاموں کے اوپر کوئی ان کو تحریک نہیں ہے. سعود شہباز شریف کوئی دھرنا نہیں. کدھر ہے فضل الرحمان کے فالوورز؟ سود کرنے کے لیے دوبارہ سے چڑھ گئے نانجار دوبارہ. ٹھیک ہے، اور ہر 2 نمبری کے اوپر کوئی کچھ نہیں. حکومت ہے، امیر کو حکم ماننا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے آپ کو اسلام یاد آ رہتا ہے. ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ آپ کو تحریک جاگے. یہاں پہ ویڈیو بنائے نا ذرا، جو حرکتیں 2 نمبری عمران خان نے یہ اس نے کی ہوئی ہے، یہ جو شہباز شریف آ گیا. نو ریئل تھنگس کے اوپر نو سوری، یو آر ناٹ گونا ڈو اینی تھنگ. اوکے، جو اصلی مولوی ہیں نا، میں ان کے حق میں اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اصل میں معاملات سیٹ کرنے کے لیے کوشش کی تھی. سو رہی بات، میں یہ کانٹیکسٹ میں نے لمبا کر دیا ہے کیونکہ ٹاپک یہی تھا. ٹاپک کوئی نہیں تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک پریمبل سیٹ ہو جائے. ولید آپ کا جو کوشچن ہے علی بن ابی طالب نے کہاں سے سیکھا؟ نبی علیہ السلام سے سیکھا. نبی علیہ السلام نے قرآن پاک سورہ بقرہ کیا تو عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور ایک تفسیر میں نے پڑھا ابو بکر صدیق نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ 8 سال میں سکھائی. ہمارا پورا کا پورا عالم کا کورس لٹرلی 8 سال کا ہے. کسی بھی آپ اس میں چلے جائیں مدرسے میں، اور آپ ان سے کہیں میں نے عالم بننا ہے، تو وہ کہیں گے مدرسے کے بعد مطلب جو اسپیشلائزیشن کی ڈگری ہے ان کی وہ 8 سال کی ہے. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 8 سال میں صرف ایک سورت سکھا رہے ہیں، اور ہمارے عالم پورا قرآن پاک پلس حدیث پلس فقہ یہ 8 سال میں پورا کر رہے ہیں. تو فرق تو صاف ظاہر ہے. پھر کائنات کا سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال میں سورہ بقرہ سکھاتے ہیں ابو بکر صدیق کو، جو صدیق ہے، پہلے سے ہی صدیق ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا عالم 8 سال نے پورا کا پورا اسلام سیکھ کے اپنے آپ کو یہ سمجھے، تو فرق تو آئے گا نا. پھر ابھی تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں، یا عمر بن خطاب نے کہا چلیں آپ دونوں میں سے، دونوں کے ہمیں میرے تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. اور علی بن ابی طالب نے تو بچپن سے ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کس طریقے سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ٹریننگ ہوئی ہے، علم کی ترسیل اور ترتیل ہوئی ہے. وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں ہی پتا ہے، وہ صحابہ کو ہی پتا تھا. عمر بن خطاب نے علی بن ابی طالب سے ایک دعا کہا. علی بن ابی طالب نے ایک شکوہ کیا ان سے کہ مجھے بھی کسی جگہ پہ بھیجیں ایز اے لیڈرشپ، گورنر کے طور پہ. تو عمر بن خطاب نے علی بن ابی طالب کو روتے ہوئے کہا کہ یا ابو الحسن، میں تیرے بغیر کیسے چلاؤں گا یہ سارا کام؟ میرے پاس تو آسمان سے بھی کوئی سوال آتا ہے، مطلب ان کا یہ مطلب تھا کہ خیال آتا ہے، اور زمین سے بھی کوئی سوال آتا ہے، تو جواب میں تیرے وہ سب سے پہلے نام تیرا آتا ہے. یہ پڑھیں ذرا یہ حدیث. تو مشیر کس کے تھے؟ علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق کے. اور کس کے تھے؟ عمر خطاب کے. اور کس کے تھے؟ عثمان غنی. اگر 50 اور خلیفہ آتے علی بن ابی طالب سے پہلے تو سب نے علی بن ابی طالب کا ہی ہاتھ پکڑنا تھا. مطلب پیٹرن صاف ظاہر ہے. سو علم نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ آ رہا ہو، اور آپ کا ساری عمر پیدائش سے لے کے جوانی تک، جب تک کہ نبی علیہ السلام دنیا میں ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو میں نے آپ سے کہا، مجھے ابھی ایک میرے وہ فیضان بچے نے جو میرے ساتھ مجھے وہ مسلم آئیڈینٹی ٹور کروا رہا، جو اس نے مجھے ابھی کہا کہ اللہ اسی کاوشوں کو نیت کو قبول کرے کہ صحابہ کی جو لائف سٹوریز ہے اس کے اوپر سیریز شروع کر دیں. اللہ کرے وقت مل جائے تو کر لیں گے. بٹ
میری کیوں ضرورت ہے؟ کتابیں کیوں گھر پہ پڑھی ہوئی ہیں سب کی. علی بن ابی طالب کے بارے میں اتنا لٹریچر ہے. اردو میں نہیں ہے مجھے پتا ہے, مگر انگلش میں بہت ہے, میں بتا دوں. عربی میں تو بہت زیادہ ہے. اور اہل سنت کا ہی آپ کو, اگر آپ کو اہل تشیعوں سے خاص ایک مطلب انگلش کی ہر کتاب پڑھ لیں گے, سائنس کی ہر کتاب پڑھ لیں گے, اہل تشیعوں کی نہیں پڑھیں گے, تو یہ تو ہماری کنجوسی ہے نا. پڑھنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا ہو جائے گا پڑھ کے؟ آپ کافر ہو جائیں گے یا پڑھ کے آپ؟ مجھے ایک پروفیسر نے کہا, یہ بائی دا وے وہ بھی انہی کے فولوی ہے, وہ فولوی نے کہا کہ اہل تشیعوں کی کتاب پڑھو گے تو شیعہ ہو جاؤ گے نا. سر اتنی اگر طاقت ہے تو پھر تو ڈیزرو کرتا ہوں میں شیعہ ہونا. اگر اتنی کنوینسنگ آرگومنٹ ہے ان کے کہ وہ مجھے پڑھنے کے بعد بس شیعہ کر دیں گے, تو پھر صحیح کہتے ہوں گے نا. اتنا ڈرتے ہیں آپ کسی کتاب پڑھنے سے. اور اگر سنیوں کی کتاب پڑھ کے, میں نے کہا نا مودودی صاحب کی کتاب پڑھیں گے, یا میں مفتی صوفی مولوی اسحاق صاحب کو میں کہتا ہوں نا, میرا یہ دعویٰ ہے ٹو آل آف دوز پیپل who are avid listeners of intellectual Islam, کہ جو مولوی اسحاق صاحب کی کوئی بھی ویڈیو کے 10 منٹ سن لیتا نا, وہ مرعوب ہو جاتا ہے, وہ کنونس ہو جاتا ہے. He is that logical, he is that eloquent. ٹھیک ہے, مولوی اسحاق صاحب کی بات کر رہا ہوں. اسپیشلی his work against the قادیانی philosophy, جو ان کے جو ان کی پکڑ ہے. خیر بہرحال وہ تو ایک شعبہ ہے, ان کی اور بھی بڑی شعبوں پہ پکڑ بہت زبردست ہے. مگر جو اصل میں بات ہے نا مولوی اسحاق صاحب کی, وہ انٹلیکچولیزم آف فلاسفی آف اسلام جو ہے نا, سوری جو انٹلیکچوئل فلاسفی آف اسلام جو ہے, جو فلسفہ کور سے پکڑنا ہے نا. میں اپنے طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ بتا رہا ہوں کہ میں نے مودودی صاحب کو جتنا پڑھا ہے نا, I was very inspired by the way he was giving the direction. But the core at which Ishaq Saab went, even though he considered himself just a mere student of Maududi Saab, but the way Allah Ta'ala ne gift diya tha Ishaq Saab ko, his brain comprehended the philosophy through the seerah and the ahadith. اس سے بڑا ایسٹ نہیں اس پاکستان کی سرزمین پہ میں نے لٹرری جس کا چھپا ہوا ہو کام, یا جو میرے مشاہدے میں آیا ہو. میرا کیا ہی مشاہدہ ہونا, خیر میری کیا اوقات. مگر دا وے ہی, کیونکہ یہ لیٹر عالم ہے تو ان کے پاس سارا لٹریچر تھا. 200 سال 300 سال پہلے علماء کے پاس سارا لٹریچر نہیں ہوتا تھا. آج کل کے معاملات ایسے تھے پرنٹنگ پریس کی وجہ سے, اینڈ آل آف دیٹ ٹیکنالوجی. ہی ہیڈ دا ٹائم اینڈ دا گریٹ ٹو کمپائل آل آف دس. تو انہوں نے جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کور فلسفی کو, باقی کے معاملات میں سائنس کو تو وہ بھی نہیں مانتے تھے. ابھی اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی مجھے بڑا بلیٹنٹ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام میں وہ سائنس کی نکالنی شروع کر دی ہے. میں نے کہا نکالی ہے, میں نے تو بتائی ہے. کعب الاحبار کا میں نے نام لیا, تابعی ہیں یہ بھی. ان مفتی صاحب کو سنا دیجیے گا, انہوں نے کہا کوئی تابعین سے ہی نکال دیں. جب میں تابعین سنا کو کہیں گے نہیں یہ تو اسرائیلیات سناتے تھے کعب الاحبار. آپ بتائیں گے تابعی کا درجہ آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ بڑی بات آتی ہے وہ صحابہ کے درجات نہ کم کریں, یہ وہ رافضیت ہوتی ہے. کعب الاحبار کے اوپر تیر آپ لوگ چلاتے ہیں بیٹھ کے اپنے گھروں میں, پاکستان کے گھروں میں بیٹھ کے ایک تابعی کے کو نشانہ بناتے ہیں آپ. چلیں وہ اسرائیلیات کوٹ کرتے تھے مگر تھے تو تابعی نا. تو تابعی نے جب کہا تھا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا جا کے سریا کے ستارے میں باندھ دیا جا کے, ہی ٹریول ٹو دا اسٹار آف سیریس, یہ تابعی کہہ رہا ہے رحم اللہ. نہیں وہ تو ضعیف راوی ہیں, ان کے بارے میں مشہور تھا وہ اسرائیلیات کوٹ کرتے تھے. نہیں تو کیا اسلام نہیں لائے تھے تابعی ہیں. تابعی کیا ہوتا ہے؟ جس نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہو. ٹھیک ہے, وہ مسلمان ایمان کی حالت میں حضرت کعب الاحبار رحم اللہ جو تابعی ہیں, انہوں نے جب کہا کہ ذوالقرنین, آپ پاکستان کے مولوی مجھے مولوی بتائے گا کہ نہیں وہ تو بندہ تابعی نہیں, تو آپ ہٹا دیں ان کو, کہیں تو تابعی نہیں ہے. میں تابعی کو آپ اجازتیں دے رہے ہیں یا وہ نعوذ باللہ ممانعت کر رہے ہیں. نہیں آپ نے وہ کچھ کوٹ نہیں کرنی, آپ سے زیادہ علم ہے تابعی کو کہ اسرائیلیات کیا اور اسلامیات کیا ہے. پھر بھی اگر وہ کوٹ کریں بعد از اسلام, تو آپ کے ان پیرامیٹرز کے اوپر آپ 2 نمبر ہیں, وہ نہیں 2 نمبر نعوذ باللہ. اور زید بن اسلم وہ بھی تابعی ہیں, پڑھ لیں آپ. میں نے کوٹ کیا ہے, زید بن اسلم نے آن ریکارڈ, یہ بھی تابعی ہیں. انہوں نے خود ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی آپ ابن کثیر پڑھ لیں. ٹھیک ہے, بدایہ و نہایہ پڑھیں. زید بن اسلم نے کیا کہا کہ صحابہ جب بھی سببہ کا مطلب لیتے تھے, زید بن اسلم رحم اللہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی صحابہ نے
سبابا کا مطلب لیا ہے تو سبابا کا مطلب آسمان پہ جانے والے راستے لیے. کچھ حیا شرم کریں, ایٹ لیسٹ ہمبل ہو جایا کریں, عاجز ہو جایا کریں. اتنے بڑے بڑے کامنٹ, اتنی ایروگنٹ سٹیٹمنٹس نہ دیا کریں اسلام کا نام لے کے. پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, پھر نحمدہ و نصلی. اور بھائی تم کس مسجد میں بیٹھے ہو, ممبر رسول میں بیٹھ کے ایروگنس دکھاتے ہو. سوال کیا کرو, کوئی بات نہیں, سوال کرنا اچھی بات ہوتی ہے کہ کسائے صاحب آپ نے کہاں سے لیا ہے. It's a good thing. You should be asking. I understand. علم بڑھتا ہے, میری بھی غلطی ویسے میں رجوع کر لوں گا. آپ ایروگنٹ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو نیچے کر رہے ہوں گے. ایروگنٹ اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے, جاتا وہ نہیں. یہ ہمیں اسلام کا پتہ ہے. تو ڈونٹ تھرو سارکیسٹک کامنٹس اور گرین منہ پہ رکھی ہوئی ہے, ہلکی سی اسمرک اسمائل رکھ کے ہاں کر کے باتیں کر رہے ہیں. یہ کبر ہوتا ہے. اسی لیے اسلام سے دور بھاگتے ہیں لوگ, بیکاز آپ کے چہروں سے وہ ایک رونت نکل نہیں رہی ہوتی. عاجز ہو کے بات کریں, کوئی بات نہیں. میں کوئی نہ نبی ہوں, نہ صحابی ہوں, نہ تابعی ہوں. میں بھی طالب علم ہوں. میں نے آپ کو پکڑ کے سنا دی آپ کتابیں, اور یہ میں کبھی بھی نہیں غلطی کروں گا جو عام پاکستانی مسلمان کرتا ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, نہیں, یہ کتابیں میری ہیں, میرے صحابہ نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے, میں فولوی نہیں ہوں. میں نے نام بتائے ہیں وہ اہل سنت اور جماعتی کتابوں کے بتائے ہیں, بیکاز مائی نیچرل اسکیونیس, میری اسکیونیس ہونی اہل سنت اور جماعت کی طرف. میں اسکیوڈ ہوں, مانتا ہوں, مگر میں کریٹیکل تھنکر بھی ہوں. میں کتابیں سب کی پڑھتا ہوں. میں نے آپ کو آپ کے لیے کوٹ کیا ہے. اہل تشیع کراؤڈ کے سامنے میں کبھی بھی بخاری اور مسلم نہیں کوٹ کرتا. میں بحر الانوار کوٹ کرتا ہوں, ناشر البلاغہ کوٹ کرتا ہوں. میں I do that because they don't agree. وہ تو مانتے ہی نہیں ہمیں کتابوں کو. ٹھیک ہے, نہ مانے میری تو دونوں کتابیں جو صحیح پروون ہو جائے گی انسٹرومنٹ کے اوپر, میں مان لوں گا اس کو. بخاری پروون ہے, مانتا ہوں. میں اہل تشیع جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار اسماء رجال کو ڈسپروو کر دو, میں بھی بخاری کو مانا بند کر دوں گا. آپ ڈسپروو نہیں کر سکتے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ مطلب یا تو ریٹن پروف نہ ہو ہمارے پاس, تو کیوں کہتے ہیں کہ نہیں بخاری میں دونوں بری ہے, نعوذ باللہ. آپ اس اسماء رجال کو ڈسپروو کریں, امپروو کر دیں, چلیں ڈسپروو نہ کریں, امپروو کر دیں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ دا ہولیسٹکلی لک ایٹ دا قرآن اینڈ دا احادیث. میں قرآن پاک کے تھرو ہی یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے افلا یعقلون, افلا یعقلون کہ عقل کیوں نہیں کرتے, یہ عقل کیوں نہیں کرتے. آپ مجھے پھر میجر اعتراض جو آتا ہے نا میرے اوپر, جو کہ اچھی بات ہے, اعتراض اچھی بات ہوتی ہے, مگر ایروگینٹلی نہیں آنا چاہیے کہ سر وہ جو کوہیرنس ہے نا اسلام کی, مولوی صاحب فولوی جو ہے نا وہ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں.